دیکھیے لفظ ضاد جو ہے نا، ضاد یہ زوئیں کے مشابہ ہے، طوا اور ضوا ہوتا ہے نا اس کے مشابہ ہے، دال کے مشابہ نہیں ہے، دواد پڑھنا بالکل غلط ہے۔ اس پر مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوی کی دوسری جلد میں پورا ایک رسالہ میں داد نام کا لفظ کوئی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہاں پہ ولا الضالین اور اکثر لوگ پڑھتے ہیں ولا الضالین، تو ولا الضالین اور ولا الضالین میں میرے محترم بھائیو تو فرق کیا ہے؟ اس پر علماء کی کیا رائے ہے؟ یہ ضالین پڑھنا چاہیے یا ولا الضالین پڑھنا چاہیے؟ تو میرے محترم بھائیو تو اس کو آج علماء کی نظر میں دیکھیں گے۔ مولانا خورشید صاحب نے تو اس پر بھرپور دلائل دیے ہیں کہ ولا الضالین پڑھنا چاہیے، اور مفتی طارق مسعود صاحب اور عبدالواحد قریشی صاحب کی بھی سنیں گے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کے اعتبار سے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں طارق مسعود جی لفظ ضاد کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ لفظ ضاد کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ اکثر پاکستان انڈیا والے اسے ضاد بلکہ عرب، جبکہ عرب والے اسے دواد پڑھتے ہیں۔ محمد حمزہ انڈیا سے پوچھتے ہیں، دیکھیے لفظ ضاد جو ہے نا، ضاد یہ زوئیں کے مشابہ ہے۔ تو اس پر مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوی کی دوسری جلد میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اس پہ بہت زبردست دلائل دی ہیں اس پہ کہ یہ زوئیں کے مشابہ ہے، دال کے مشابہ نہیں ہے۔ اور میں ان دلائل میں ایک چھوٹی سی دلیل بس بیان کر دیتا ہوں کہ سورہ قیامہ میں جو آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو یہاں قرآن میں ناظرہ اور ناظرہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جو ایک بلاغت کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ ایک جیسے مشابہ لفظ جیسے یعنی آخری کلمہ جو ہے نا ایک جیسے الفاظ سے ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے وجوہ یومئذ ناظرہ کو ناظرہ پڑھ دیا، زوئیں پڑھ دیا، تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، حالانکہ یہ ضاد کو مکمل اس نے چینج کر دیا ہے، لیکن اس لیے ہو جائے گی کہ زوئیں اور ضاد ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اور عام آدمی کے لیے اس میں فرق کرنا، جو بہت زیادہ تجوید میں ماہر نہ ہو، وہ اس کے لیے وہ فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اتنی شریعت میں گنجائش ہے۔ اگر لفظ ضاد دال کے مشابہ ہوتا تو پھر فقہاء لکھتے ہیں کہ ناظرہ کو کسی نے نادرہ پڑھ دیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا اور نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دال اور ضاد ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ لیکن نہ، فقہاء نے یہاں یہ لکھا ہے کہ ضاد کو ضا اگر پڑھ دیا کسی نے اور اس کے لیے مشکل ہو رہی تھی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لفظ ضاد جو ہے وہ زوئیں ضا کے مشابہ ہے، طوا کے اوپر جب نقطہ ڈالتے ہیں نا ضا، اس کے مشابہ ہے، نہ کہ دال کے مشابہ۔ نہ درا پڑھنا یا ضاد پڑھنا یہ ہماری رائے میں غلط ہے، لیکن بہرحال اس مسئلے میں پہلے بھی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اور بڑے پھڈے بازیاں ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو اگر یہ رائے سمجھ میں آتی ہے، اصل فتاوی میں اس کے بہت تفصیل سے آپ کو پورا رسالہ مفتی رشید احمد صاحب نے اس پر لکھا ہے، اور زمانے ماضی کے بڑے بڑے قراء کے حوالے بھی دیے انہوں نے، اور بہت مضبوط دلائل دیے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں، اگر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو اب یہ ایسا نہ ہو کہ امت میں ایک ضاد اور ضاد کی بحث چھڑ جائے اور اب قاری جو ضاد پڑھ رہے ہیں ان کو جا کے آپ پکڑنا شروع کر دیں اور سمجھانا شروع کر دیں، تو اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ ایک رائے کی حد تک یہ میں نے پیش کیا ہے سامنے، کسی کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو جیسا چل رہا ہے اس کو اسی طرح فالو کرنے دیں، اس میں لڑیں نہیں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ مفتی صاحب ضاد پڑھنا چاہیے یا داد پڑھنا چاہیے؟ اور خدا کے بندے عربی میں داد نام کا لفظ کوئی نہیں ہے، ضاد ہے۔ وہ نجد کے لوگ ضاد پڑھ نہیں سکتے، وہ ضالین پڑھتے ہیں، آپ ان کے چکروں میں یہ بننا ہے۔ یہ عربی کے الفاظ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو وہ لفظ اردو کا نہیں ہوتا، ہوتا عربی کا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، سارے کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے میرے اوپر مرد چڑھ گیا ہے، سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے، خدا کے بندے سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے، تو ادھر تو آپ کو دال نظر نہیں آتی، یہ ضالین پر آپ کو نظر آ جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لفظ کو ٹھیک پڑھو۔ جی تو میرے محترم بھائی دوستو، آپ لوگوں نے علماء کی رائے کو سن لیا، اب آپ فیصلہ خود کریں کہ ہمیں ولا الضالین پڑھنا چاہیے ولا الضالین پڑھنا چاہیے۔ مفتی رشید صاحب نے تو بھرپور اس پر ایک دلائل کی بھرمار ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ ولا الضالین کیوں نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ لوگ اس کو بھی چیک کر لیں روزانہ کے، کیونکہ یہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی کے اوپر منحصر ہیں، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، کرنی ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اسی سے ہماری آخرت بنی ہوئی ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ رائٹ دین کو فالو کرنے کی کوشش کریں، جہاں پہ علماء کی صحیح طریقے سے میرے محترم بھائی انہوں نے دلائل پیش کی ہوئے ہیں اور وہ اس چیز سے منع کر رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رائٹ چیز کو فالو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔